اینڈ فرما رہے ہیں۔ دوسرا یہ بھی کلیئر ہو گیا، بعض لوگ جو قرآن مجید کی آیات اور ان کے معنی اور ان کی کامل معرفت نہ رکھتے ہوئے شور مچاتے ہیں اور نادانی بے خبری کی وجہ سے گستاخی کے مرتکب ہو بیٹھتے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ معاذ اللہ اس سے یہ معنی سمجھ لیتے ہیں کہ وہ حضور ہماری مثل ہیں، ہماری طرح کے بشر ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں، معاذ اللہ ہمارے جیسے ہیں۔ جن کو یہ مغالطہ پیدا ہوتا ہے وہ توبہ کریں اس کفریہ کلمہ کے ساتھ۔ کون ہے دنیا میں، کائنات میں؟ انسان ہے، بشر تو بشر ہے۔ میں کہتا ہوں عالم ملائک میں کوئی فرشتہ نور ہو کر بھی آقا علیہ السلام کی مثلیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نہ کوئی حضور کی مثل ہے، نہ حضور کسی فرد بشر کی مثل ہے، نہ کسی فرد ملک کی مثل ہے۔ آقا علیہ السلام بے نظیر و بے مثال ہیں۔ وہ جو فرمایا آقا علیہ السلام نے کفار کو مخاطب کیا، اور وہ کفار کو اس لیے مخاطب کیا کہ وہ شور مچاتے تھے کہ ہم کس طرح اس نبی اور رسول کی پیروی کر لیں، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں جاتا ہے، ہماری طرح شادی بیاہ کرتا ہے، اس رسول کا زندگی، اس رسول کا سارا شعار حیات ہمارے جیسا ہی، تو ہمارے جیسا بشر ہے۔ قرآن مجید میں درجنوں مقامات پر کفار کے یہ کلمات آئے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو کہا گیا، شعیب علیہ السلام کو کہا گیا، دیگر انبیاء کو کہا گیا، جا بجا کہا گیا کہ ہم پیروی نہیں کرتے، ہم اتباع نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، یہ رسول تو ہماری طرح کا بشر ہے۔ یہ کفار کا کلمہ تھا جو قرآن مجید میں آیا، وہ تو کچھ نہیں سوائے ہماری مثل بشر کے۔ اور پھر وضاحت کرتے وہ کہتے اس لیے ہماری طرح کا بشر ہے کہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح گلی کوچا بازار میں جاتا ہے گھر کا سودا سامان خریدنے، معاملات زندگی کے نبھانے کے لیے، ہماری طرح شادی بیاہ کرتا ہے، تو ان امور پہ نظر رکھتے اور کہتے کہ وہ ہماری مثل ہے۔ آقا علیہ السلام کو فرمایا گیا کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، یہ جو بشریت کے ظاہری تقاضے ہیں، بشریت کے ظاہری تقاضے جنہیں تم دیکھتے ہو، میں اس وقت بشریت کے ظاہری تقاضوں میں تمہارے جیسا تمہیں نظر آتا ہوں، تمہاری مثلوں ان ظاہری تقاضوں میں، ان ظاہری تقاضوں کی مثلیت کو دیکھ کر اس پر میری شان قیاس نہ کر لینا کہ کہیں مجھے ہی اپنے جیسا سمجھنے لگو، اس پر میرا مقام متعین نہ کر دینا کہ کہیں میرا مقام بھی معاذاللہ اپنے جیسا سمجھنے لگو، میری حقیقت و ماہیت کو یہ سمجھنے لگ جانا، میری ذات کی معرفت کہیں اس سے اخذ نہ کرنے لگ جانا۔ یہ بشریت تو ظاہر ہے، انسان کا ظاہری وجود ہے۔ ہاں میں فقط ظاہری حیات میں، جس کو بشریت کہتے ہیں، ظاہری حیات کے ان تقاضوں میں تمہارے جیسا ہوں، مگر میرا باطن، میری حقیقت، میری شان یہ نہیں ہے جو تم مغالطے میں مبتلا ہو۔ میری شان یہ ہے کہ میرے قلب پر اللہ کا نور اترتا ہے، اللہ کا کلام اترتا ہے، جو زمین و آسمان پہ بھی اترتا تو برداشت نہ کر سکتے، وہ کلام نبی کی ذات پہ اترتا ہے، نبی کے قلب پہ اترتا ہے، خدا مجھ سے مخاطب ہوتا ہے۔ مقام یہ ہے کہ عرش معلیٰ پہ جاتا ہوں، ملائکہ اور جبرائیل جن کے پر جلتے ہیں وہ نیچے رہ جاتے ہیں، میں لا مقام میں جاتا ہوں، میں مقام کعبہ قوسین ادنیٰ پہ جاتا ہوں، بغیر جبرائیل کے خدا براہ راست مجھ سے کلام کرتا ہے، مجھ سے القاء کرتا ہے، اپنا حجاب اٹھا دیتا ہے، میں نور حق بغیر حجاب کے دیکھتا ہوں۔ کون دیکھ سکتا ہے اس کائنات میں؟ یہ ظاہری بشری مثلیت اور ہے، اور حقیقی مثلیت اور حیاتی مثلیت اور ہے۔ اور پھر بشری مثلیت میں بھی ان چیزوں میں کہ بشر ہونے میں تمہارے جیسا ہوں، انسان ہونے میں تمہارے جیسا ہوں، میں نفی نہیں کرتا اس بات کی کہ میں انسان ہوں، مجھے شان بشریت بھی دی گئی ہے، تبھی تو میں شادی کرتا ہوں، میری اولاد ہے تاکہ شادی تمہاری سنت بنے، کھاتا پیتا ہوں تاکہ کھانا پینا تمہاری سنت بنے، چلتا پھرتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا ہوں، جہاد اور سفر و حضر میں جاتا ہوں تاکہ پورا کا پورا نظام زندگی تمہیں میری سنت و سیرت سے مل سکے۔ اگر یہ بشری مثلیت پیدا نہ کی جاتی تو تمہیں میری سنت نصیب نہ ہوتی، میرا اسوہ اور سیرت نصیب نہ ہوتی، تم میری اطاعت اور اتباع نہ کر سکتے۔ مگر اس پر میری بشریت کو بھی قیاس نہ کر لینا کہ کہیں سمجھو کہ میری بشریت بھی اسی طرح تمہاری مثل ہے، نہیں، میں انما انا بشر مثل، میں تمہاری بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں۔ ارے جس طرح ایک پتھر پڑا ہوا ہے، ایک ہیرا ہے، ہیرا بھی پتھر ہے، اور عام جو گھر کی دیوار پہ لگایا جاتا ہے جس سے دیوار تعمیر کرتے ہیں، باہر دروازے کے باہر آپ گیراج بنا دیتے ہیں یا ڈرائی وے بنا دیتے ہیں، وہ بھی پتھر ہے۔ اب وہ اگر بولے پتھر، ڈرائی وے کا پتھر بولے، گھروں کی دیواروں کا پتھر بولے ہیرے کو کہ میں بھی پتھر ہوں، تم بھی پتھر ہو، لہذا ہم ایک جیسے ہیں، تو ہیرا جواب دے گا کہ نادان،
ہم ایک جیسے نہیں، ہاں پتھر ہونے میں تو ایک جیسا ہوں، مگر تو کہاں، تو لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے، اور میں ہیرا کہاں، مجھے بادشاہوں کے تاج پہ سجایا جاتا ہے۔ سو پتھر ہونے میں تو ایک جیسا ہوں، مگر میری شان بلند ہے، تیری شان پست ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اس طرح یہ فرق ہے۔ لوہا ایک شے ہے، اور ایک فولاد ایک شے ہے، اور اس فولاد سے بننے والے آلہ آلات ایک شے ہیں۔ تو یہ جو ڈیفرنس آ جاتا، ہر چیز، برتن ہے ہمارے مٹی ہے، مٹی سے بنتے ہیں، یہ کپ، یہ ڈنر سیٹ، یہ ٹی سیٹس بھی مٹی سے بنتے ہیں، ریفائن ہوتے ہوتے شستہ ستھرے صاف مصفہ مزکہ ہوتے ہوتے ایک سٹیج آتی ہے، اس سے امریکن ڈنر سیٹ بھی بنتا ہے، فرینچ ڈنر سیٹ بھی بنتا ہے، برٹش ڈنر سیٹ بھی بنتا ہے، جو آپ لاکھوں روپے کے ساتھ خریدتے ہیں، اور ایک وہ مٹی کے ڈھیر ہیں جو اٹھا کے آپ پھینک دیتے ہیں، جو گلی گلی میں پڑے ہوتے ہیں مٹی کے ڈھیر۔ اب وہ مٹی بولے اس ڈنر سیٹ کو جو لاکھوں روپے کا ہے، ملین کا ہے، اس کو بولے کہ میں بھی مٹی تم بھی مٹی، ہم ایک جیسے ہیں، مثل ہیں، تو پھر وہ بولے گا وہ برتن کہ ہاں میں مٹی ہونے میں، کہ اصلاً میرا جو جسم ہے وہ مٹی سے ہے، تو اس مٹی ہونے میں تو ایک جیسا ہوں، فقط ہونے کے عمل میں، مگر میری مٹی تیری مٹی ایک جیسی نہیں ہے، تو اور ایک پروسیس میں ایک جیسے ہیں، ایک پروسیس میں، مگر تو اور ہے، تو پاؤں کے نیچے روندی جانے والی مٹی ہے، اور میں لاکھوں روپے کے ساتھ ایک چھوٹا سا کپ پر مشتمل ڈنر سیٹ ہے، میں لاکھوں روپے کا ڈنر سیٹ بنتا ہوں، ٹی سیٹ بنتا ہوں۔ تو حجر اسود کعبۃ اللہ کے پتھر ہیں، وہ بھی پتھر ہیں، صفا مروہ کے بھی پتھر ہیں، اور زمین پر پڑے ہوئے ہر پہاڑی سرزمین کے پتھر ہیں۔ وہ بولیں کہ میں صفا مروہ جیسا ہوں، وہ پتھر بولے کہ میں حجر اسود جیسا ہوں، میں کعبۃ اللہ کے پتھروں جیسا ہوں۔ ارے ان پتھروں کو آپ پاؤں سے ٹھکراتے، اس پتھر کو آ کے چومتے ہیں، تو مثلکم کیسے ہو گیا؟ وہ کہے گا ہاں پتھر ہونے میں، اس پتھر میں سے ہونے کی جو نسبت ہے، اس نسبت میں تو ایک جیسا یکسانیت ہے، مگر میں وہ پتھر کے کعبے کی زینت ہوں، مجھے انبیاء بھی چومتے ہیں، اور تو وہ پتھر جو نیچے دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ لہذا یہ ہے بشر مثلکم کا معنی، کہ مٹی سے بشر ہونے میں ایک جیسا ہوں، مگر مٹی بھی ایک جیسی نہیں۔ ہماری مٹی وہاں ہے جہاں قبر ہماری بنتی ہے، حدیث پاک سے اور قرآن مجید سے ثابت ہے، اس شخص کا جسم اس مٹی سے بنا ہے جہاں وہ دفن ہوتا ہے، جہاں اس کی قبر بنتی۔ آقا علیہ السلام کی بشریت مقدسہ میں جو مٹی استعمال ہوئی وہ ہے جہاں قبر انور ہے، حضور کا روضہ اطہر ہے، گنبد خضرا ہے، اور وہ کہاں ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا گھر، میرا حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں سے لے کر میرے منبر تک سارا خطہ جنت کے اعلیٰ باغات میں سے ایک باغ ہے۔ تو جہاں آقا علیہ السلام جس مٹی سے بنے وہ ہے جہاں قبر انور بنی، اور جہاں قبر انور بنی وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، وہ جنت کی مٹی ہے، اور جنت کی مٹی مٹی ہو کر بھی نور ہے، وہ خاک نہیں ہے۔ جنت کا پانی نور، جنت کے درخت نور، جنت کے رضوان نور، حور و قصور نور، جنت کا پانی نور، جنت کے چشمے نور، جنت کی شراب نور، جنت کی ہر شے نور ہے، کیونکہ جنت خود نور ہے، نام اس کا مٹی ہے، کیونکہ شکل اس کی مٹی جیسی ہے۔ جیسے ہم اپنی زمین پر مٹی کو دیکھتے ہیں تو جنت میں بھی مٹی ہے سفید نور کی، بولا مٹی جا یہ جنت کی مٹی ہے، یہ زمین کی مٹی ہے، تو کہا جائے گا مٹی ہونے میں ہم ایک جیسے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ میں جنت کی مٹی تو زمین کی مٹی، میری تخلیق بھی نور سے مٹی ہو کر بھی نور ہو، اور تم مٹی ہو کر کہیں پلید مٹی ہے کہیں پاک مٹی۔ لہذا آقا علیہ السلام کا جسد بشری جس مٹی سے بنا وہ مٹی بھی جنت کی مٹی ہے، اور جنت کی مٹی خود نور ہے، تو آقا کی بشریت بھی نورانی ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ سورج میں چلتے مگر اس پر سایہ زمین پہ نہ آتا، یہی وجہ ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے کبھی مکھی آ کے نہ بیٹھتی اس بشری جسم پر، یہی وجہ ہے کہ جس گلی کوچے سے آقا گزر جاتے وہاں کی خوشبو پہچان کر صحابہ جان لیتے کہ محبوب اس راستے سے گزرا ہے، کیونکہ وہ بشری جسم کی خوشبو تھی۔ لعاب دہن اگر حضرت علی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں لگا دیتے تو آنکھ شفا یاب ہو جاتی، گری ہوئی آنکھ جو زخم سے نیچے گر گئی تھی نیزے کی نوک سے، نیزے سے، اس کو دوبارہ لگا دیتے لعاب دہن سے، وہ شفا یاب ہو جاتی۔ کھارے کڑوے پانی کے کنویں میں اس بشری جسم کا لعاب دہن مبارک ڈال دیتے تو پانی شکر کی طرح میٹھا ہو جاتا، ہاتھ لگا دیتے مردے زندہ ہو جاتے، جس ہاتھ میں انگلیاں ڈبو دیتے تھوڑا سا ایک کوزے کا پانی 500 صحابہ کے غسل اور وضو کو کافی ہو جاتا۔ ہاں یہ بشری جسم تھا،
اسی بشریت کا بشر مثلکم، اس کے برکات کا عالم یہ، ان کے فیوزات کا عالم یہ، ان کی کرامات کا عالم یہ. تو مثلکم کا معنی سمجھنا چاہیے کہ مصریت کا اطلاق کس شے پر ہے. جیسے کوئی کہا جائے ہاں ہم انسان ہونے میں ایک جیسے ہیں، مسلمان بھی کہے کافر بھی کہے انسان ہونے میں وہ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں، مگر اس کی انسانیت دوزخ کا ایندھن بن رہی ہے کافر کی، اس کی انسانیت جنت کی رونق بن رہی ہے، زینت بن رہی ہے. مومن اور فاسق بھی کہے ہاں انسان ہونے میں ایک جیسے ہیں، ولی اور ایک بدکار بھی کہے انسان ہونے میں ایک جیسے ہیں، نبی اور غیر نبی کہے، ایک طرف نبی اور رسول ہے انسان، ایک طرف کافر کھڑا ہے، ہاں بھی بشر ہونے انسان ہونے میں ایک جیسے ہیں. تو یہ وہ نسبت ہے، مگر اس کا قطعی اطلاق مرتبہ کے ساتھ، شان کے ساتھ، حال کے ساتھ، مقام کے ساتھ، حیت کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ کبھی اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ خطاب کافروں کے لیے جن کی نگاہ مصلیت پہ ہی پڑا کرتی تھی. یہ خطاب نہ ابو بکر کا ہے، نہ عمر کو ہے، نہ عثمان کو ہے، نہ علی کو ہے. اس آیت کریمہ کے مخاطب کفار اور مشرکین ہیں، مومنین کو نہیں کہا، چونکہ وہ مصلیت کو تکتے نہیں تھے، وہ فوقیت و فضیلت کو دیکھتے تھے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے تھے. وہ یہ دیکھتے تھے کہ انگلی اٹھتی ہے تو چاند کا سینہ چڑھ جاتا ہے. وہ یہ دیکھتے کہ ہاتھ اٹھتا ہے تو ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے. وہ یہ دیکھتے تھے کہ پتھروں کو اشارہ کرتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں، درخت کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں تو زمین کا سینہ چیر کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے. ان کی نگاہ ان چیزوں کو دیکھتی تھی. ابو جہل اور ابو لہب کی نگاہ ان مصلیت کی باتوں کو دیکھتی تھی. ایک عظیم الشان یہ پہلو تھا آقا علیہ السلام کی شان اقدس کا، جو اس حدیث پاک کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر ہو گئی. یہ واضح ہوا، اور وہ مضمون اپنی جگہ مسلم جس کا ہم ذکر کر چکے کہ آقا علیہ السلام کی ساری تعلیمات اور قرآن کے تمام احکام اور دین کے تمام احکام و تعلیمات مبنی ہیں رحمت پر.